نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا اجر تیار کر کے رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں کے سر کے اوپر دست شفقت ازراہ محبت سے پھیرنے پر کتنا اجر اور کتنا ثواب ارشاد فرمایا ہے، یہ چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے مارتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے، لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں، ایک تو نہ خود کھلاتے ہیں نہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر جہاں پر اہل جنت اہل جہنم سے مخاطب ہوں گے، اور مخاطب ہو کے جب ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا تو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ہم تو جنت میں ہیں، تمہیں کن اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکا گیا؟ عن المجرمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ اہل جنت جب جہنم والوں سے مجرموں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ اور دوسری وجہ وہ یہ عرض کریں گے، وہ کہیں گے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین اور غرباء کو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارا نہیں کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہم خود بھی کوشش کریں غرباء، یتامہ اور مساکین کی خدمت کرنے کی، بیواؤں کی خدمت کرنے کی۔ ہم سے اپنے سے جتنا ہو سکتا ہو ہم اپنے رزق حلال سے ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہوں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض محال میں آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو خود تو تعاون نہیں کر سکتا، جو خود تعاون نہ کر سکتا ہو، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دے، ان کو ترغیب دے کر ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ بھئی یہ یتیم لوگ ہیں، یہ مسکین ہے، یہ بیوہ ہے، اور یہ اپنے گھر میں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں ہے، تو اگر ان کے لیے کسی امیر آدمی کو ترغیب دے دی جائے تو ایک آدمی کی ترغیب دینے سے اگر دوسرا آدمی کسی مسکین، کسی بیوہ اور کسی یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتا ہے تو جتنا اجر اور جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس امیر آدمی کو عطا فرمائیں گے، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی نے امیر آدمی کو ترغیب دی تھی اس کی بھی نامہ اعمال میں اللہ پاک اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں، آپ نے یہ انگلیوں، دو مبارک انگلیوں کا اشارہ فرمایا، ایک شہادت والی اور ایک درمیان والی، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر یوں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے
ساتھ ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یتیم کی کفالت کرنے پر ایک تو جنت ملے گی اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ایک شخص کو جنت بھی ملے اور جنت کے اندر عالی شان نعمت، وہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یوں تو جنت کی ساری نعمتیں بڑی عظیم ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے عظمت والی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت کے اندر قرب اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے، مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا جاتا ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ والا گھر ہے کہ جس گھر میں کسی مسکین، کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہ کیا جاتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو اور اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ والا گھر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی جو آدمی پرورش کرے گا، یتیم کی پرورش کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور وہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، ہم جنت میں یہ دونوں، آپ نے انگلی مبارک انگلیوں کا اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم دونوں جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب سے، اس شخص کی عذاب سے حفاظت فرمائیں گے جو شخص یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا، یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ شفقت والا اور انس والا، محبت والا معاملہ کرنے والا ہوگا، اس کی پرورش کرنے والا ہوگا، اس کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کو عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا یتیم کے اوپر شفقت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی بخشش اور مغفرت کا بھی اعلان فرما دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کی پرورش کرے گا، اس کے کھانے کا انتظام کرے گا، اس کے پینے کا انتظام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ضرور بضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا یہ کہ وہ شخص کوئی ایسا عمل نہ کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا اعلان نہ کیا جاتا ہو، یعنی وہ شرک نہ کرتا ہو۔ اگر وہ شرک کرتا ہوگا یا وہ ہوگا ہی، یا وہ ایسا شخص ہو کہ جو غیر مسلم ہو۔ اب غیر مسلم اگر کسی کے اوپر شفقت والا معاملہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر اور اس کا ثواب یہاں دنیا میں ہی عطا فرما دیں گے، آخرت میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں حصہ اسی آدمی کا ہوگا کہ جس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہوگا اور وہ شرک نہ کرتا ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر کی ساری چیزوں سے نوازیں گے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کسی شخص سے اس کی دو محبوب چیزیں لے لے، اس شخص سے اس کی دو محبوب چیزیں لے لے اور وہ بندہ اس کے اوپر صبر کرے تو صبر کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دو محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ وہ آپ نے فرمایا کہ اس کی دو آنکھیں ہیں۔ جو شخص کی جس کی دو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی لے لے، اللہ وہ صبر کرے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جسے اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہو، اس کی پرورش کی ہو بیٹیوں کی، اس کا اچھے خاندان میں نکاح کیا ہو اور اس کو دین کی تعلیم سکھلائی ہو اور اس کو ادب سکھایا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ یہ چند ایک روایات آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو غربا، مساکین، یتامہ اور بیواؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔